بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے تقریباً درمیان میں آ، کچھ دنوں کا فاصلہ ہو گیا. بدھ کے دن اور جمعرات کے دن آ، سفر کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے، حاضر نہیں ہو سکے تھے. پھر اس کے بعد جمعہ ہے، پھر ہفتہ ہے، پھر اتوار اور پھر آج. یہ 5 دن کے وقفے کے بعد آج ہم دوبارہ کلاس میں حاضر ہیں. تو انشاءاللہ اب یہاں سے تسلسل کے ساتھ پھر وہی نماز کے مسائل سے متعلق کچھ اور مسائل ہم پڑھتے ہیں. نماز کے درمیان عورت چھوٹے بچوں کو لے سکتی ہے، یہ عنوان ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ عورتیں جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے ہماری؟ वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, अब आ रही है। انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا ہمارا۔ जी सर। ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ نماز کے مسائل میں سے عورتوں کا ایک مسئلہ یہاں پر موجود ہے، اور وہ مسئلہ ہے عورتوں کے ساتھ نماز کے دوران میں چھوٹے بچوں کا موجود رہنا۔ عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو وہاں تو بچے ہوتے ہی ہیں، اسی طرح سے اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں اور بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ انہیں ساتھ میں رکھنا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ چھوٹے بچوں کو نماز کا کوئی علم ہوتا نہیں ہے اور وہ معصوم ہوتے ہیں، پھر انہیں ماں کی ضرورت ہوتی ہے، الگ رہنے پر روتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، یا پھر میدان دکھنے پر کسی بھی جگہ وہ بھاگنے لگتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، رینگنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہ چلے جائیں جہاں انہیں نقصان پہنچے، کہیں گر نہ جائے، کہیں آگ میں ہاتھ نہ ڈال دیں، کہیں گرم پانی میں یا کوئی چیز گرا نہ دیں۔ تو اس طرح سے بچوں کو سنبھالنے کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام ایک عورت کرتی ہے، جو ہے چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو یا بہن کی شکل میں ہو یا دوسری شکل میں۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا یہ مسئلہ آسان کر دیا، اور وہ آسان اس طرح سے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، اور اس وقت آپ کے ساتھ میں آپ کی نواسی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ آپ کی نواسی بیٹی زینب، جو زینب بڑی بیٹی ہے، اس بیٹی کی بیٹی جن کا نام تھا امامہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو اپنے گود میں لیے مسجد میں حاضر ہو گئے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مرد بھی اپنے بچوں کو گود میں لے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس سے کتراتے ہیں، بچوں کو گود میں اٹھانا یا گود میں لے کر گھر سے باہر نکلنا یا مسجد کی طرف جانا یا بازار کی طرف جانا۔ بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہیں، کہ ہم مرد ہیں، بچوں کو بھلا گود میں کیسے اٹھائیں گے یا بچوں کو اپنے ساتھ کیسے لیں گے، تو انہیں عار محسوس ہوتا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم نے حقیر سا کام کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو وہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو ضرور موجود ہوتے، مسجد میں آتے تو مسجد میں صحابہ موجود ہیں، مسجد سے باہر کہیں جاتے تو وہاں پر بھی صحابہ موجود ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے، اور آپ کی حرکات پر نظر رکھتے تھے، آپ کی زبان کو سنتے تھے تاکہ آپ سے سیکھ سکیں۔ تو ایسے وقت میں جب آپ کے پاس چھوٹی بچی آپ کے گود میں ہو تو ظاہر سی بات ہے عجیب لگے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا کہ لوگوں کے سامنے اپنی نواسی کو اپنے گود میں لے کر چلے گئے، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ مرد یہ بھی کر سکتا ہے، اور مردوں کو ایسا بھی کرنا چاہیے۔ بچوں سے محبت گھر کے اندر بھی، اور کبھی موقع ملے تو گھر سے باہر بھی اپنے بچوں کو لے جانا چاہیے، اور اس لے جانے میں انہیں کوئی عار محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ اب یہاں اصل جو مسئلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ کو جب گود میں لے کر آئے اور مسجد میں داخل ہوئے، آپ نماز پڑھانا چاہتے تھے، آپ امام تھے، اور
فجر کی نماز کا وقت تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا، ہو سکتا ہے بچی صبح صبح اٹھ گئی ہو اور آپ چاہتے تھے کہ اسے کچھ ساتھ میں لے کر جائیں تاکہ وہ خاموش رہے، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو لے کر باہر نکلے، مسجد کی طرف آئے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اور اس درمیان میں ظاہر سی بات ہے، جب بچی ساتھ میں ہو اور آپ نماز پڑھائیں گے یا پڑھیں گے تو بچی کو اگر ہم نے زمین پر بٹھا دیا تو بچی یا بچہ ایک جگہ پر نہیں بیٹھے گا، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے گا یا کوئی نہ کوئی حرکت کرنے لگے گا، یا کم سے کم جدا ہونے پر رونا شروع کر دے گا۔ جب تک کہ اس کو اپنے ہاتھ میں نہ رکھا جائے تب تک کہ وہ پریشان رہے گا، تو الگ ہونے پر بھی بچے رونے لگتے ہیں، زمین پر بٹھا دیں تو بھی بچے رونے لگتے ہیں، تو اس طرح سے وہ روئیں گے یا پھر ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اپنے گود میں رکھا، زمین پر نہیں بٹھایا، گود میں اٹھا لیا۔ اب گود میں اٹھا کر آپ تکبیر تحریمہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز ہے، جسے کہ ابن جریج کہتے ہیں کہ یہ صبح کی نماز تھی، تو صبح کی نماز کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات اس میں آپ نے قرأت کیا، پھر قرأت کے بعد آپ نے رفع الیدین کیا ہو، رکوع کیا، سجدے کیے، یہ سارے کام آپ کر رہے ہیں۔ اب بچی اگر گود میں ہو تو ہاتھ کیسے باندھی جائیں گے؟ ہاتھ کے باندھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اب ہاتھ پر ہاتھ تو نہیں رہ پائے گا، اور پھر اس طرح سے جب آپ کو رکوع کرنا ہو اور رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر آپ ایسے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رفع الیدین کریں گے تو بچہ وہ گر جائے گا، تو اس طرح سے اس بچے کو سنبھالتے ہوئے آپ نے نماز کے سارے اعمال پورے کر لیے، بچے کو سنبھالنا بھی ہے اور نماز کے اعمال بھی، اس کے ارکان بھی پورے کرنے ہیں، تو اس طرح قیام کی حالت میں بچے کو آپ نے اپنے گود میں اٹھا کر رکھا۔ جب رکوع میں آپ گئے تو رکوع میں جانے کے بعد، کیونکہ رکوع میں جائیں گے اور بچہ گود میں ہوگا تو ایسے جھکائیں گے نیچے تو بچے کو تکلیف ہوگی، بچے کا سر نیچے ہو جائے گا اور اس سے گرنے کا ڈر ہوگا، اور آدمی کو بھی اپنے اوپر کا کنٹرول نہیں رہے گا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچے کو زمین پر بٹھا دیا اور رکوع میں رہے، چونکہ بچہ زمین پر ہے اور آپ رکوع میں ہیں اور آپ کا چہرہ نیچے کی طرف ہے تو گویا کہ بچے سے قریب ہے، تو بچہ دیکھ رہا ہے کہ نانا آپ سے قریب میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے بچہ وہ نہیں روئے گا، تو اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی ہوتے تو سجدے کے وقت میں بھی وہ بچہ آپ کے بازو میں ہوتا، اس کو آپ بازو میں رکھتے تھے، اور پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو پھر سے آپ بچے کو اٹھا لیتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ سجدے سے کھڑے ہوتے تو آپ اپنی گردن پر بٹھا لیتے تھے، بچے کو گردن پر بٹھا لیتے تھے۔ اب گردن پر بچے کو بٹھائیں گے تو ظاہر سے بات ہے بچے کو بٹھانے کے لیے دونوں ہاتھ پورے گھمانے پڑیں گے، اوپر کی طرف دونوں ہاتھوں کو لے جانا پڑے گا تاکہ بچہ دونوں پیر دو طرف رکھ سکے، یا پھر اگر ایک طرف کاندھے پر بٹھانا ہے تو بھی اس کو سنبھالنا ہے، اس کو صحیح بٹھانا ہے، اور گردن کے اوپر رکھ کے دو طرف دو پیر چھوڑنا ہے تو ظاہر سی بات ہے باقاعدہ اس کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر گردن پر بٹھانا پڑے گا، یہ پورے ہاتھ آپ کے گھوم جائیں گے، اور پھر ہاتھ باندھ کر نماز اگر پڑھ رہے ہیں اور بچہ گردن پر بیٹھا ہوا ہے تو پھر گردن بھی اس طرح سے آپ کو رکھنی پڑے گی کہ کہیں بچہ پیچھے کی طرف گر نہ جائے، کہ بچہ پیچھے کی طرف گر نہ جائے، اس کا بھی خیال کرتے رہنا پڑے گا، تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ ہے اس کو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے
اور امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. یعنی یہ واقعہ، اس کا جو حدیث ہے اس کو متفقن علیہ کہتے ہیں. اور جو حدیث متفقن علیہ ہوتی ہے وہ حدیث انتہائی درجے کی قوی ہوتی ہے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو ظاہر سے بات ہے، یہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی نماز بھی مکمل ہو رہی ہے. اس طرح سے ہاتھوں سے حرکت بھی ہو رہی ہے، اٹھا رہے ہیں پھر زمین پر بٹھا رہے ہیں. اب ظاہر سے بات ہے زمین پر بٹھا کر چھوڑ دیں تو بچے اتنے شریف بھی نہیں ہوتے کہ جیسے ہی بٹھا دیں ویسے ہی خاموش بیٹھ جائیں. یعنی درمیان میں بھی کبھی ان کے اوپر ہاتھ رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. کہیں وہ ادھر ادھر دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش کریں تو فوراً ہاتھ سے پکڑ لیں. تو اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. تو اس طرح سے اتنی حرکات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اور یہ اس واقعے سے آپ نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی پیغام دے دیا کہ جب آپ نماز پڑھیں اور آپ کے پاس چھوٹے بچے ہوں اور وہ بچے آپ سے الگ ہونے پر روتے ہوں یا الگ کرنے پر وہ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہوں، جس کے کہیں جانے کا ڈر ہو یا کہیں گرنے کا ڈر ہو یا کوئی اور کسی سامان کی گرانے کا ڈر ہو، تو ایسے ڈر کے ماحول میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ادھر ادھر کہیں آواز آئے گی تو آپ کا سر گھوم جائے گا گھبراہٹ کے مارے کہ بچہ کیا کر رہا ہوگا، کہاں ہوگا، کیا کہاں جا رہا ہوگا، کس چیز میں ہاتھ ڈال دیا ہوگا. تو نماز میں یہاں پر ذہن رہے گا ہی نہیں. اور نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کی آنکھیں یا تو آنکھیں پلٹ جائے گی یا تو سر پلٹ جائے گا. اس لیے بچوں کے نقصان نقصان بچوں کو نقصان میں نہ ڈالتے ہوئے انتہائی اطمینان کے ساتھ اسے اپنے گود میں رکھیں یا پھر کندھے پر بٹھا لیں. یا پھر جیسے آج کل ایک طریقہ ہے بچوں کو بغیر ہاتھ میں پکڑے ہوئے گود میں یا پیٹھ پر بٹھانے کا. باقاعدہ مارکیٹ میں ایسے ایسے بیگ ملتے ہیں جو بیگ لگانے پر بچوں کو اس میں بس بیگ میں بٹھا دیا جاتا ہے اور بچے سکون سے رہ جاتے ہیں. اور اس کا جو بندھن ہوتا ہے، بندھن کندھے کے اوپر سے گھومتا ہوا بدن پر لگ جاتا ہے تو اب نہ وہ بیگ کھلتا ہے اور نہ بچہ نیچے گرتا ہے. سامنے کی طرف بھی رکھا جاتا ہے، اس طرح پیچھے بھی پیٹھ کے اوپر بھی رکھنے کا ایک سامان نکلا ہوا ہے کہ اس طرح سے وہ بندھن ہوتا ہے کہ اس میں بٹھا دیتے ہیں اور بچہ سکون سے پیٹھ پر بیٹھا ہوا رہتا ہے. ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، کہیں گرنے کا بھی ڈر نہیں ہوتا. تو جہاں پر بچوں کے بارے میں ایسا ڈر ہو، نماز میں اس چیز کا خلل ہو رہا ہو، تو یہ جو مارکیٹ میں آج کل ایسی چیزیں آئی ہیں بچوں کو گود میں لینے کی کہ ہاتھ میں پکڑے بغیر سکون سے بچہ اپنے بدن سے چپکا ہوا رہتا ہے اور وہ روتا نہیں ہے، پریشان ہوتا نہیں ہے اور نہ کہیں اس کے بھاگنے کا ڈر ہو، تو ایسی چیزیں خرید لینا چاہیے، رکھ لینا چاہیے. کیونکہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. یہ 5 وقت اس طرح سے بچہ پریشان کرتا رہے تو کہاں تک بچے کو سنبھال کر رکھیں گے، کہاں تک اسے کسی اور کے ہاتھوں میں دیتے رہیں گے. اپنے پاس رہے، سکون سے اس کو اپنے بدن سے چپکا کر رہیں. اور اب وہ نہ ان کے گرنے کا ڈر اور نہ ان کے جدا ہونے کا ڈر ہے. تو ایسا اگر کوئی کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں اس حالت میں تو ان کی نماز مکمل درست ہے، نماز مکمل درست ہے. اگر درمیان میں بچہ روئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ اسے محسوس ہو کہ یہ میرے باپ کا سر ہے، میرے ماں کا سر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک ایسا مادہ اور ایسی انسیت پیدا کر رکھی ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کی قربت، ماں باپ کا ہاتھ، ماں باپ سے کی سنگت، یعنی اس چیز کو محسوس کرنے کے بعد اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اس کی تنہائی ختم ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں تنہا نہیں ہوں.
اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بچے کو گود میں رکھ کر پڑھ سکتے ہیں، بچے کو سامنے بٹھا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، بچے کو پیٹھ پر بٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بچے کو جیسے میں نے بندھن کے بارے میں کہا، مجھے یاد نہیں ہے اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے، نام کیا ہے اس کا۔ بہرحال یہ چیزیں مارکیٹ میں بہت زیادہ دستیاب ہیں، تو وہ بیگ کی طرح ہوتا ہے، اس کو پہن لینے سے بچہ اس میں سکون سے بیٹھ جاتا ہے، سامنے بھی ہو یا پیٹھ کی طرف بھی ہو، تو اس میں بھی بہت زیادہ راحت ہے۔ ایسے اسے بچوں کو اس طرح رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ نماز پڑھانا بھی ہو، کہیں پر آپ نماز میں امامت کر رہے ہوں اور آپ کے ساتھ بچہ ہو، تو بھی اس بچے کو اپنے پاس رکھ کر آپ نماز بھی پڑھا سکتے ہیں، نماز بھی پڑھا سکتے ہیں۔ تو اس سے عورتوں کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ حالانکہ بچے کو نیچے رکھنے میں، اٹھانے میں نظر بھی بچے پر جائے گی، ہمیں نظر الگ الگ جگہ پر رکھنے کا حکم ہے۔ جیسے قیام کی حالت میں ہے تو سجدے کی جگہ پر نظر رکھنی ہے، اور پھر جب رکوع میں ہے تو نیچے نظر رکھنی ہے، اور تشہد میں ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں پر، یا جہاں ہم تشہد کی انگلی سے حرکت دیتے ہیں وہاں نظر رکھنی ہے۔ لیکن اگر بچے پر نظر چلی جائے، سامنے بچہ موجود ہو، دائیں ہاتھ پہ موجود ہو، بائیں ہاتھ کی طرف موجود ہو، تو وہ نظر یہاں جانے سے بھی ہماری نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا دیا، اور اس سے بہت بڑی راحت ملی خواتین کو، عورتوں کو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مردوں کے ساتھ بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں، بعض مرتبہ مرد کو بھی بچے سنبھالنے پڑتے ہیں، کبھی باہر بھی لے جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی مسجد میں بھی لے جانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مسجد میں بھی لے جانے کی ضرورت پیش آئے تو مرد مسجد میں لے کر جا سکتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو مرد بچے کو گھر میں اپنے گود میں رکھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب۔ عورتیں مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ ہے بہت بڑا۔ اور ایک زمانے تک عورتیں مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھی، حتیٰ کہ فجر کی نماز بھی عورتیں مسجد میں جا کر پڑھا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، امہات المؤمنین ہیں اور صحابیات ہیں، باقاعدہ مسجد میں آتی تھی، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، اور باقاعدہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف بھی کرتی تھی۔ تو اس طرح عورتوں کا مسجد میں آنا یہ ایک زمانے سے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے، آپ کا یہ طریقہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عورتوں کو اس کا حکم بھی دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امہات المؤمنین جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دیگر ازواج مطہرات ہیں، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، آپ کی نواسیاں بھی ہیں، جیسے نواسی کا تذکرہ، یہ بچی کا تذکرہ تو یہاں پر آ گیا۔ ایسے ہی دیگر صحابیات بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھی، اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا چلتا رہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر، عثمان والی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں، ان کے بعد خلافت امویہ کے دور میں، ان کے بعد خلافت عباسیہ کے دور میں، اور پھر ان کے بعد خلافت عثمانیہ کے دور میں بھی، اور اس زمانے سے لے کر آج تک بھی دنیا کے بہت
بڑے علاقے میں مسلم خواتین مسجد جاتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں۔ درمیان میں ایک ایسا مرحلہ آیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والے لوگوں میں جو بگاڑ شروع ہوا، ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے لوگوں میں جو گمراہی آئی، اور جو تشدد آیا، جو تعصب آیا، اور جو سنت سے جو دوری آئی ان کے پاس، تو اس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ اس فرقے کے مسلمانوں نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ بہت زیادہ پروان اس وقت چڑھا جب خلافت عثمانیہ دنیا میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ خلافت عثمانیہ یہ حنفی مسلک کی سرکار تھی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں دیکھا ہوگا کہ جو حنفی مسلک کے لوگ ہیں وہ ترکی سرکار، خلافت عثمانیہ سرکار کو بہت چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ سرکار ختم ہو چکی ہے، لیکن ان کی تعریف بہت کرتے ہیں۔ کیوں تعریف کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ انہوں نے اسلامی قوانین نافذ کیا تھا یا کچھ ہوا تھا، اسلامی قوانین تو تھے ہی نہیں ان کی حکومت میں، وہ صرف مسلکن حنفی تھے اس لیے بس، ورنہ خلافت عثمانیہ میں اسلامی قوانین نہیں تھے۔ حالانکہ وہ مسلمان تھے، خلافت کے نام سے خلافت چلتی تھی، مگر اسلامی قوانین نہیں تھے۔ لیکن مسلکن چونکہ وہ حنفی تھے، اس لیے لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور وہاں حنفی علماء، حنفی قاضی، حنفی مفتی، ان لوگوں کا بول بالا تھا۔ بس انہی کے فتوے چلتے تھے، حنفیوں کے علاوہ مالکی، شافعی، حنبلی اور دوسرے جو علماء تھے کسی کا کوئی سنتا نہیں تھا۔ سرکار کی طرف سے دوسروں کو زیادہ بولنے کی اجازت بھی نہیں تھی، تو حنفی مسلک کے مفتیان ہی فتویٰ دیا کرتے تھے، اور طاقت کے زور پر باقاعدہ اس کو منواتے بھی تھے۔ تو اس دور میں شدت کے ساتھ عورتوں کو مسجد سے روکا گیا، اور جہاں جہاں اس کے بعد پھر یہ حنفی مسلک پھیلا، وہاں وہاں عورتوں پر یہ ظلم ہوتا رہا۔ ہندوستان جہاں مغل اور نظام آئے، یہاں پر بھی چونکہ یہ لوگ صوفی قسم کے تھے لیکن مسلکن حنفی تھے، قبر پرست تھے یہ لوگ، لیکن مسلکن سب کے سب حنفی تھے، تو قبر پرستی بڑھائی، اور مسلمانوں کو مسلم خواتین کو مساجد سے روک دیا، مسلم خواتین کے لیے درگاہیں کھول دی، اور اللہ کے گھر میں جانے پر پابندی لگا دی۔ اس لیے آپ دیکھیں آج ابھی ہندوستان کی مسلم خواتین درگاہوں پر بکثرت جاتی ہیں، لیکن مساجد کی طرف رخ نہیں کرتی۔ تو یہ جو یہاں ہندوستان میں حنفی جو علماء تھے یا حنفی سرکاریں تھی، مغلوں کی سرکاریں، یہ ان لوگوں کی دین ہے۔ تو یہ فساد اور فتنہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین میں داخل ہوا، تو اس طرح سے مسلم خواتین کے ساتھ یہ برا برتاؤ ہونے لگا۔ ورنہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلم خواتین کو مسجد میں جانے سے نہیں روکتے تھے، نہ انہوں نے کبھی مساجد میں جانے سے امام خواتین کو روکا ہے۔ اور کیسے روکیں گے؟ امام صاحب کیسے روکیں گے جب نبی نے اس کا حکم دے دیا ہے، اس کی اجازت دی ہے؟ نبی اجازت دے تو امام کو کیا حق بنتا ہے روکنے کا؟ اگر نبی کی اجازت کے بعد امام منع کر دے تو پھر امام امام کہاں سے رہا؟ وہ امام امام کیسے ہو گیا؟ تو ظاہر سی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے خواہ ان کی طرف بہت سی جھوٹی باتیں منسوب کر دی ہیں، ورنہ نہ امام ابو حنیفہ منع کیا کرتے تھے، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام احمد بن حنبل۔ چاروں اماموں کے پاس باقاعدہ مسلم خواتین مسجد میں جا سکتی ہیں، اور ان کے زمانے میں ان کی اپنی مساجد میں جایا کرتی تھی۔ آج بھی بغداد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو مسجد ہے، جامع مسجد ابو حنیفہ، وہاں بھی اس مسجد میں عورتیں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، آج بھی 2024 میں آج بھی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے تقریباً ہر زمانے میں یہ سلسلہ چلا، لیکن جہاں پر حنفی مفتیان کا رعب اور دبدبہ تھا، حنفی سرکاروں کا دبدبہ رہا، وہاں پر مساجد کی طرف جانے سے عورتوں کو سختی کے ساتھ روکا گیا۔ کہیں اگر عورتیں مسجد کی طرف جانے کی کوشش کرتی بھی تھی
تو اس مسلک کے لوگ باقاعدہ انہیں چھیڑ کر، تکلیف دے کے، پریشان کر کے، بدنام کر کے روک دیتے تھے، اور ایسے کئی واقعات پیش آئے، جن جن میں سے چند واقعات کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہر زمانے میں کچھ ایسے مسلمان رہے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیشہ محفوظ کر کے رکھا ہے، اور اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ تو ہندوستان کے اندر بھی بالکل ابتدا سے ہی آج تک، جب سے اسلام آیا تب سے آج تک بھی ہمیشہ ایسی مسجدیں موجود رہی ہیں جہاں پر مسلم خواتین مساجد میں جایا کرتی تھی، اور آج بھی جا رہی ہیں، آج بھی جا رہی ہیں۔ اور ابھی قریب میں آپ نے شاید سنا ہوگا کہ مسلم خواتین کے مسجد میں جانے کا مسئلہ سپریم کورٹ تک چلا گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ یہ فیصلہ سنایا کہ جب پیغمبر کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں مسلم خواتین مسجد میں جاتی تھی، اور پیغمبر نے انہیں جانے سے منع نہیں کیا، انہیں جانے کی اجازت دی، روکنے سے منع کر دیا کہ کوئی نہیں روک سکتا ان کو، لا تمنعوا اماء اللہ میں مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو، عورتوں کو مساجد سے مت روکو، یہ حکم دے دیا پیغمبر نے۔ تو پھر یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ حنفی تھاٹ، یہ حنفی مذہب، یہ کیا ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ نے یہ حنفی تھاٹ پر سوالیہ نشان کھڑا کر دی کہ آپ یہ کہاں سے لے کر آئے ہو یہ مسلک؟ پیغمبر جب اس کی اجازت دے رہے ہیں تو آپ کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تو باقاعدہ سپریم کورٹ نے پھر فیصلہ سنا دیا کہ مسجد میں عورتیں جا سکتی ہیں، کوئی انہیں روکے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس طرح سے حنفی مسلک کے لوگوں کو سپریم کورٹ کی لاٹھی کے ذریعے سمجھا دیا، اور پھر بعد میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے بڑے بڑے علماء نے پھر یہ فتویٰ دے دیا کہ مسلم خواتین مسجد میں جا سکتی ہیں، اور جب بھی ہم مسجدیں بنائیں گے تو مسجد میں عورتوں کا بھی الگ سے انتظام کریں گے، اور ایسا انتظام کرنا چاہیے۔ باقاعدہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب نے اس کا اعلان بھی کیا ہے، ایک لیٹر پیڈ کے ذریعے، لیٹر کے ذریعے انہوں نے یہ اپیل بھی کیا لوگوں سے کہ نئی مسجد بنائیں تو باقاعدہ اس میں عورتوں کا بھی مسلح رکھیں، عورتوں کی بھی جگہ الگ سے بنائیں۔ تو الحمدللہ اب ان میں سے جو بزرگ لوگ ہیں انہوں نے تو مان لیا ہے، اور کئی مساجد میں اب مساجد کے لیے مساجد میں عورتوں کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ لیکن جو تعصب ہے آج بھی بعض لوگوں میں، وہ تعصب موجود ہے کہ نہیں ہمیں مطلب حدیث سے یا امہات المومنین کے عمل سے نہیں ہے، ہمیں مطلب ہمارے مسلک سے ہیں۔ تو یہ مسلکی تعصب پر چلنے والے لوگوں میں جو گمراہیاں آئی، ان گمراہیوں میں سے ایک گمراہی عورتوں کو مساجد سے روکنے کی بھی ہے، اور وہ آج تک روک رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ عورتیں جہالت پر جہالت کے گڑھے میں چلی جا رہی ہیں، نمازوں کا طریقہ نہیں پتہ ہے، اور روزوں کے مسائل نہیں معلوم، زکوٰۃ کے مسائل نہیں معلوم، اور عورتوں کی مسجد کی طرف جانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں جائے گی تو فتنہ ہو جائے گا۔ تو فتنہ کیسے ہوگا؟ ساتھ میں نماز تھوڑی نہ پڑھتے ہیں، ان کی جگہ الگ ہوتی ہے، مردوں کا مسلح الگ ہوتا ہے، عورتوں کا مسلح الگ ہوتا ہے، یا کبھی فلور الگ ہوتا ہے، نیچے فلور میں مرد ہیں تو اوپر کے فلور میں عورتیں ہوتی ہیں، ایسا فاصلہ ہوتا ہے باقاعدہ پورا، راستے الگ الگ ہوتے ہیں، اور پھر ان کے اپنے وہاں محرم بھی ہوتے ہیں مساجد میں، اور مسجد میں جانے والے، یہاں فتنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ فتنہ فتنہ کہہ کر مسجد میں فتنہ کہہ کر یہ ان مفتیان نے اور مسلم خواتین کو مسجد سے روکا۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ تبلیغی جماعت میں عورتوں کو بھیجتے ہیں 40 دن، 10 دن، 4 مہینے۔ اب یہ جو عورتیں اپنے گاؤں سے 200، 300، 400، 500، ہزار کلومیٹر دور تک چلی جاتی ہیں تبلیغی جماعت کے نام پر، دین سیکھنے کے نام پر، اور وہاں جاتی ہیں، اور وہاں کسی اجنبی کے گھر میں 10، 12 عورتیں جا کے
وہاں رہ جاتی ہیں۔ کون ہے وہ گھر والا؟ بس وہاں کی جماعت والا ہے، نہ ان کا چاچا ہے، نہ ماما ہے، نہ کوئی تایا، نہ بھائی، نہ کچھ، ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بس جماعت والا ہے۔ تو یہ عورتیں اپنے گاؤں سے نکل کر 4 4 مہینے یا 40 40 دن کے لیے 500 1000 1000 کلومیٹر دور جاتی ہیں، وہاں جا کے رہتی ہیں، دعوت کے نام پہ، دین کے نام پہ، دین سیکھنے کے نام پر۔ تو اس میں فتنہ نہیں ہے؟ محلے کی مسجد میں چلے گئے تو کہتے ہیں فتنہ ہے، یہاں فتنہ ہوتا ہے۔ اور 500 کلومیٹر جا کے وہاں جا کے دوسروں گھروں میں رک رہے ہیں 10 10 دن، 40 40 دن، تو وہاں فتنہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ دین کی دوری کی وجہ سے یہ ایک غلط راستہ اپنایا گیا، اللہ کے گھر سے روک دیا گیا، اور انسانوں کے گھر 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 پھرانا شروع کر دیا مسلم خواتین کو۔ تو یہ دین سے دوری اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ کا عذاب بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے کہ یہ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو رب کے گھر سے دور بھگانا چاہتے ہیں، اور ایرے گہرے کے گھروں میں گھمانا چاہتے ہیں۔ یہ کتنی تعجب اور افسوس کی بات ہے! یہ کم سے کم ہمارے علماء کرام کو سمجھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے۔ ہمارے جو مفتیان ہیں، چاہے کسی مسلک کے ہوں، کم سے کم اتنی تو عقل دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ عقل کا استعمال کریں، کتاب و سنت پر عمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے سے دل کو وسیع بناتا ہے، دماغ کو کشادہ اچھا بناتا ہے، اچھی سوچ دیتا ہے۔ اور جو کتاب و سنت سے دور بھاگتا ہے تو وہ ایسی سوچ رکھتا ہے کہ اللہ کے گھر میں فتنہ ہوگا اور پڑوسی کے گھر میں فتنہ نہیں ہوگا، یا فلاں 500 کلومیٹر دور کوئی ایرا گہرا ہے اس کے گھر میں ہماری بیٹی جائے گی، وہاں فتنہ نہیں رہے گا، لیکن میرے گھر کے سامنے مسجد ہے، مسجد میں اگر میری بیٹی چلے گئی نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں فتنہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو فکر بنی ہے، خراب فکر، خراب سوچ، یہ کتاب و سنت سے دوری کی وجہ سے ہے۔ تو عنوان ہمارے پاس یہ تھا کہ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب، کیا عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں؟ تو جواب ہے کہ ہاں، بالکل جا سکتی ہیں، عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھی، حتیٰ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، جن کا حوالہ دے کر بعض مفتیان یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، وہ خود ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھی، اور فجر کی نماز میں بھی جایا کرتی تھی، جس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عورتیں جب مسجد میں جاتی ہیں نماز پڑھتی تو اپنے چادروں میں لپٹی ہوتی تھی، اور جب نماز پڑھ کے باہر نکلتی، فجر کی نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتی تھی تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی کہ یہ عورت کون ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت کیا ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے میں ہونا چاہیے، کہ نماز ختم بھی ہو تو بھی باہر اندھیرا رہے، ایک مسئلہ یہ بھی ثابت کیا ہے۔ دوسرا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں فجر میں بھی جایا کرتی تھی۔ تیسرا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ باقاعدہ چادروں کو لپیٹے ہوتی تھی، یعنی پردے کا اہتمام کرتی تھی۔ جیسے اب چادریں لپیٹنے کا جو طریقہ ہے ہمارے پاس، اب برقعے کی شکل اپنا گیا ہے وہ، لیکن برقعے بھی اگر کشادہ ہوں تو پھر وہ چادروں کی طرح پردہ ہے، اگر وہ بھی تنگ ہو اور اس طرح کے ڈیزائن ہو کہ یعنی وہ لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچنے والے ہوں، رنگ برنگی اور چمک والے ہوں، یا آدھے پھٹے آدھے صاف ہوں، انہیں اس طرح کے جیسے آج کل عجیب و غریب برقعے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو یہ پردہ نہیں ہے۔ پردے کا مطلب ہوتا ہے حجاب، یعنی ایسے کپڑے کا استعمال کہ بدن ساتر ہو، بدن چھپا ہوا ہو، اور لوگ اس پردے کو دیکھ کر احترام کریں اور اس سے بدن کے حصے ظاہر نہ ہو،
ایسی کوئی چیز برقعے میں نہ ہو کہ نہ چاہتے ہو یہ بھی آدمی کی نظریں ادھر چلی جائے، یا پھر عورت خود ہی ایسے کپڑے کا استعمال کرے کہ لوگ انہیں خاص طور پر دیکھنے لگ جائیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں چادروں میں اڑ کر مسجد جاتی تھیں اور پھر نماز پڑھ کے باہر آتی تھی، تو باہر آنے کے بعد بھی وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کے مسجد میں جانے کا تذکرہ ہے۔ آپ یہاں دیکھیے، یہ 2 نمبر لکھا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح اگر عورت پورے پردے کے ساتھ مسجد میں جانے کے لیے اجازت طلب کرتی ہے تو اسے اجازت دینا چاہیے، روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اگر عورت جانا چاہتی ہے تو اسے جانے کی اجازت دینا چاہیے، روکنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، تم لوگ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ دیکھیے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نہیں روایت بھی ضعیف موضوع وغیرہ نہیں ہے، مکمل صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا، کہ جب تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں مت روکو۔ اتنے میں ان کے بیٹے بلال نے کہا، عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال نے کہا، میں انہیں ضرور منع کروں گا۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے کہنے لگے کہ میں ضرور منع کروں گا، تو عبداللہ بن عمر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور برا بھلا کہا کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں روکوں گا، یعنی تمہاری اتنی جرات کہ میں تمہیں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع کرنے سے روکا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں روکوں گا، یعنی تمہارے اندر ایسی غیرت آئی؟ کیا یہ غیرت نبی کو نہیں ہے؟ یا نبی کو عورتوں پر غیرت نہیں ہے؟ اگر غیرت ہی کی بات ہوتی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں ازواج مطہرات کو مسجد جانے سے روکتے، لیکن آپ نے نہیں روکا، آپ نے روکنے والوں کو منع کر دیا کہ آپ نہیں روک سکتے ان کو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے گھر کی خواتین کو مسجد میں جانے سے روکوں گا۔ تو جیسے آج کل کے بہت سے علماء، جو خاص طور پر حنفی مسلک کے علماء، ان کے مفتیان، جو ایک زمانے سے عورتوں کو مسجد سے روک رہے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس طرح سے ان سے اپنے بیٹے سے ناراض ہو گئے، یعنی اس طرح کا اگر واقعہ، یہ ایسے لوگ اگر صحابہ کے زمانے میں ہوتے یا ایسے ائمہ کرام کے زمانے میں ہوتے تو ان لوگوں کو بڑی پھٹکار لگائی جاتی کہ نبی کی حدیث کی مخالفت اتنے اتفاق کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، بھلا باطل پر اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا اتفاق، یہ گمراہی پر اتنا اتفاق کیسے کر لیا آپ لوگوں نے ایک مسلک کے نام پر؟ تو یہ بہت بڑی برائی چل پڑی ہے ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں۔ ان روایتوں کے علاوہ دوسری بہت سی روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں مسجد میں نماز کے لیے جا سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ مسجد میں ان کا بہترین انتظام ہو، پورے پردے کے ساتھ جائیں، خوشبو وغیرہ ہرگز استعمال نہ کریں، یہ یہاں تک کہ یہ شرائط بتائیں۔ پھر آخر میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن گھر میں ان کا نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن گھر میں ان کا نماز پڑھنا افضل ہے، عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن اگر یہ عورت جانا چاہتی ہے تو آپ نہیں روک سکتے۔ یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی وضاحت فرما دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلاۃ المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها، وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها۔ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا اپنے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کمرے کے مصلے میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی گھر کے اندر ایک کمرے میں ایک کنارے پر ایک مصلی بنا دیا جائے، ایک جگہ خاص کر دی جائے، اور وہاں پر نماز پڑھتے رہیں، یہ زیادہ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے ہماری؟